بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 56 ہے اور آج ہم بسم اللہ کر کے انشاءاللہ اللہ کے نام سے قرآنی جغرافیہ شروع کر رہے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے کئی مرتبہ آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہم علم جغرافیہ پڑھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے جو تمہید کے طور پر ہم نے طبی جغرافیہ پڑھا، اس سے پہلے میپ ریڈنگ، پھر طبی جغرافیہ، پھر سیاسی جغرافیہ، پھر اس کے بعد تاریخی جغرافیہ، تو یہ سب کچھ تمہیدات تھیں ایک اہم مقصد اور ایک اہم منزل تک پہنچنے کے لیے، اور وہ تھی قرآنی جغرافیہ۔ اور چونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمیں اپنی جو قرآن مجید ہے اور احادیث مبارکہ ہیں ان کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ تو ان کو سمجھنے کے لیے چونکہ قرآن مجید کے اندر کچھ شخصیات کے تذکرے ہیں، انبیاء کے تذکرے ہیں، کچھ غیر انبیاء دوسری کچھ شخصیات کے تذکرے ملتے ہیں، اور کچھ قرآنی مقامات ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ خاص مقامات کا تذکرہ ہے۔ تو جب ان آیتوں پر ہم پہنچتے ہیں تو ان کو ہم کیسے سمجھیں اور ان آیتوں کو کما حق ہو کس طریقے سے ہم سمجھ پائیں گے، تو اس کے لیے ہمیں قرآنی جغرافیہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج ہم اس قرآنی جغرافیہ کو شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم اس کو پڑھ لیں گے تو ہمیں قرآن مجید کے اندر جتنی بھی شخصیات کے تذکرہ ہے، اور جہاں جہاں مطلب وہ انبیاء ہیں تو جہاں جہاں مبعوث ہوئے تو ان جگہوں کا ہم تعارف ہمارے سامنے ہو جائے گا، اور دوسری جو قرآن مجید کے اندر مقامات ہیں یا قوموں کے اوپر عذاب آیا تو ان قوموں کا تذکرہ کہ وہ کہاں کہاں پر وہ قومیں آباد تھیں اور کس کس جگہ پر۔ تو اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم طبی جغرافیہ، سیاسی جغرافیہ اور میپ ریڈنگ اتنا کچھ ہم سمجھ چکے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جب اشارہ کریں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کون سی قوم کہاں پر آباد تھی، تو فوراً نقشے میں ہمارا ذہن بے عینی اسی مقام کی طرف خود بخود چلا جائے گا اگر ہم نقشہ نہ بھی دیکھیں، اگرچہ ہم آپ کو یہاں پہ بھی کچھ نقشوں کی مدد سے ہی قرآنی جغرافیہ پڑھائیں گے، اور آیات کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کو جب اس آیت کے ذیل میں وہ تصاویر ہم دکھائیں گے، ان مقامات کی سیر کروائیں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا لطف کتنا دوبالا ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے میں کتنی دلچسپی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ تمہیدی کچھ باتیں اور اس قرآنی جغرافی کی اہمیت و افادیت سے متعلق کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم اپنے لفظ و معنی کے لحاظ سے ایسی جامع، معنی اور معجزانہ اسلوب کی حامل کتاب ہے کہ کئی علوم صرف اس کی خدمت کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ اگر قرآن شریف نازل نہ ہوتا تو دنیا ان علوم سے آشنا ہی نہ ہوتی۔ یہ اس کتاب کی ایسی خصوصیت ہے، بجائے خود اس کی حقانیت پر دلیل ہے، اور مسلمان اس پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ انہی علوم میں سے ایک جغرافیہ قرآنی ہے۔ جغرافیہ یونانی زبان کے مرکب لفظ جیوگرافی کا معرب ہے، عجمی زبان سے عربی بنایا گیا لفظ ہے۔ جیوگرافی کے معنی زمین اور گرافی کے معنی مطالعہ، جیو کے معنی زمین اور گرافی کے معنی مطالعہ، مشاہدہ و بیان۔ گویا جیوگرافی کا معنی ہے علم الارض، زمین کا علم، اور جغرافیہ قرآنی کا کیا مطلب ہوگا؟ تو جغرافیہ قرآنی کا مطلب ہوگا علم ارض القرآن، یعنی قرآنی زمین کا علم، یعنی زمین جو قرآن مجید کے اندر جن مقامات کا تذکرہ ہے اس کا علم، اس کو جغرافیہ قرآنی کہتے ہیں۔ تو مسلمان اہل علم و تحقیق نے ارض قرآن یعنی مقامات قرآنیہ کے علاوہ شخصیات قرآنیہ، حیوانات قرآنیہ، نباتات قرآنیہ وغیرہ پر بھی کام کیا ہے۔ عیسائیوں میں سے بھی بعض تحقیقاروں نے لینڈ آف دی بائبل پر تصویری کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ پکٹوریل بکس جنہیں کہا جاتا ہے، لیکن ان کی تحقیق کا وہی معیار ہے جو اسرائیلیات کا ہے۔ جیسا سلوک انہوں نے بائبل کے ساتھ کیا، اس کا ویسا ہی اثر اس کی شرح اور تحقیق میں جھلکتا ہے۔ تو الغرض اس علم کو اگر خدمت قرآن کے ذریعے کے طور پر سیکھا سکھایا جائے اور فہم قرآن کے ایک معامل وسیلہ کے طور پر پڑھایا جائے تو اس سے بہت سی آیات احادیث کا صحیح طور پر سمجھنا، ان سے استفادہ کرنا اور بعض چیزوں کی خاص نوعیت و اہمیت کا اندازہ لگانا ممکن ہو جاتا ہے، جس کو قرآن کریم نے ان کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر خاص تناظر میں بیان کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں تذکر و تذکیر یعنی خود نصیحت پکڑنا یا دوسروں کو نصیحت دلانا، یہ قرآن مجید سے جو اس کا وہ ایک اہم مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔
تو ناظرین یہ کچھ اس کی اہمیت ہے، اس سے آپ اس کی اہمیت کا، اس جغرافیہ قرآنی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور اینگل سے اگر ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کا جو جغرافیہ ہے، جغرافیہ قرآنی یا علم الجغرافیہ، اگر ہم اس کو نہ سمجھیں تو ہمیں کیا الجھن ہوتی ہے، تو ناظرین وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو قصص مذکور ہیں سابقہ کے بار بار ان کا تذکرہ ہے، بار بار وہ دہرائے گئے ہیں، تو اس میں بھی کسی حد تک ان اقوام کے مسکن و مولد کے صحیح محل وقوع کے جاننے پر اس کا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اسی پر موقوف ہے کہ بار بار ان قوموں کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے بعد سیرت نبوی، تاریخ اسلام اور بعض روایات حدیث کا جو صحیح طور پر سمجھنا، یہ سب جو ہے یہ جغرافیہ کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ حدیث و سیرت، تاریخ اسلام کے علاوہ عربی ادب کی بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اگر ضروری جغرافیائی معلومات نہ ہوں تو طالب علم کا ذہن ایک طرح سے مشوش ہو جاتا ہے، الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اپنی ذہانت اور قیاس سے ان اشارات کو وہ سمجھ سکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے شعراء عرب کے کلام میں بار بار جو اشارات ہوتے ہیں، مقامات ہوتے ہیں، ان کو وہ صحیح سمجھ نہیں پاتا، تو صحیح لطف بھی ان سے نہیں اٹھا سکتا۔ مثال کے طور پر ہم اگر بات کریں تو قرآنی جغرافیہ کو دیکھیں بطور مثال کے، تو قرآن مجید میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، یہ اہل مکہ پر یعنی احسان ربانی اللہ تعالیٰ جتلا رہے ہیں کہ تمہیں ایک حرم دیا، امن والی جگہ، اور اس کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا۔ تو اب یہ محل وقوع ہمیں اس جگہ کا چاہیے، یعنی حرم اور امن کی جگہ کیسے ہے، اس کا ارد گرد کیا ہے، تو اس کا تعلق جغرافیہ قرآنی کے ساتھ ہے۔ یا قوم لوط کی بستیوں سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم لتمرون علیہم مصبحین وباللیل افلا تعقلون۔ اب اس کا ان بستیوں کا تذکرہ اگر ہے تو ہمیں اس قوم لوط کی بستی کا محل وقوع پتہ ہونا چاہیے، تب جا کر بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ یا عاد و سمود کی اقوام کی طرف عربوں کے سالانہ جو 2 تجارتی اسفار کا تذکرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحلۃ الشتاء والصیف۔ یا بدر کا نقشہ اللہ تعالیٰ یوں کھینچتے ہیں کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، تو کہ تم جو ہے وہ قریب والے جگہ پہ تھے، وہ ذرا دور تھے۔ یا غزوہ احزاب میں حالات کی جو سنگینی کا تذکرہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم۔ یا اسی طریقے سے فرمایا جنگ حنین کے موقع پر ابتدائی جو مشکلات تھیں کہ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، کہ زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی تھی۔ یا جنگ فارس اور روم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلبت الروم فی ادنى الارض، کہ قریبی زمین کے اندر روم کو شکست ہوگی۔ تو وہ قریبی زمین کا مصداق کیا ہے؟ تو ناظرین ان سب باتوں کی حقیقی معنویت اور ان میں پنہاں مفہوم کو عرض القرآن کے ذہن نشین کیے بغیر سمجھنا اور ان کے عمیق ادراک سے ذوق و لطف اٹھانا بہت مشکل ہے۔ اسی طرح اگر آپ سیرتی جغرافیہ کو لے لیں تو حدیث شریف میں جب قبلہ کے بارے میں آتا ہے کہ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، یا آداب الاستنجا میں اہل مدینہ کو حکم ہوتا ہے کہ ولیکن شرقوا او غربوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ کو اس وقت کی سپر پاور اور استعماری سیاست کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا تھا، آپ کے غزوات کا رخ کرنے میں یعنی اس کو متعین کرنے میں کون سے حالات کار فرما تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا تعلق بھی اسی علم جغرافیہ کے ساتھ ہے۔ ابتدائی اسلام میں آپ عکاظ بازار میں جا کر اسلام کی دعوت دیتے تھے، وہ کہاں لگتا تھا، آپ طائف کس مقصد سے گئے تھے، پہلے ہجرت جو ہے حبشہ اور دوسری مدینہ کیوں ہوئی، مختلف علاقوں سے آنے والے وفود کی کیا اہمیت تھی، آپ نے جو خطوط مختلف علاقوں کے حکمرانوں کو لکھے ان کی یہ ترتیب کیوں تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یا بوقت ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ثور کا انتخاب کیوں کیا تھا۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ پہنچنے پر انصار کی بچیوں نے اشعار میں کہا کہ ہم پر ثنیات الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، تو کیا یہ مکہ مکرمہ سے آنے والے کے حسب حال ہے؟ اسی طریقے سے خیبر کس جانب ہے، اور تبوک کے سفر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آزمائش کس نوعیت کی تھی، غزوہ مریسی میں لشکر اسلام کا رخ کس سمت تھا، اور غزوہ بنی المصطلق سے واپسی کس راستے سے ہوئی تھی۔ تو ان سب امور کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جغرافیہ سے متعلق بعض اہم باتوں کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔
اسی طریقے سے ناظرین اگر اسلامی تاریخ کو لے لیں تو اسلامی تاریخی جغرافیہ میں اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکر کو مغفرت کی بشارت کس بنا پر دی تھی؟ آخر اس کا محل وقوع کیا ہے؟ کس وجہ سے وہ اتنی اہمیت کا حامل تھا؟ اسی طریقے سے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد یہ کیوں یہ کہتے تھے کہ ہمیں اسپین سے شام تک زمینی راستہ نکالنے تک واپس نہ بلایا جائے، تو لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عبد الملک نے ان کو پھر بلا دیا، لیکن آج جو ہے وہ ہمارے سامنے یورپ جو ہے وہ غیر مسلم ہے پورے کا پورا۔ اگر یہ نہ بلائے جاتے تو آج یورپ سارے کا سارا مسلمان ہوتا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو صلیبی جنگیں ہیں، تو صلیبی جنگوں کی کیا اہمیت ہے اور اس کا یہ پس منظر کیا تھا؟ الجزائر، مراکش وغیرہ میں فقہ مالکی، ہندوستان، وسطی ایشیا میں فقہ حنفی، اور ساری علاقوں انڈونیشیا، ملیشیا، سری لنکا وغیرہ میں فقہ شافعی کے پیروکار یہ کیوں بستے ہیں؟ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ تو یہ چیزیں بھی ہمیں علم جغرافیہ سے ہی پتہ چلیں گی کہ یہاں پہ مختلف مقامات پر فقہ کیسے پہنچی اور کون سی فقہ کہاں پر پہنچی، تو یہ کیوں پہنچی، کس طریقے سے پہنچی، آخر اس کی وجہ بھی ہمیں اسی جغرافیہ، تاریخی جغرافیہ، اسلامی تاریخی جغرافیہ سے ہی اس کا پتہ چلے گا۔ اس طریقے سے تیمور لنگ سلطان بایزید یلدرم سے کس وجہ سے ٹکرا کر یورپ کو اسلام کا گہوارہ بننے سے محروم کر گیا؟ امریکہ کو ہسپانیوں نے کیسے دریافت کیا؟ اور اگر ایک جہہ پرست مسلمان حکمران آڑے نہ آتا تو شمالی و جنوبی امریکہ کی زبان ہسپانوی کے بجائے عربی اور مذہب عیسائیت کے بجائے اسلام کیوں کر ہوتا؟ تو حقائق اس وقت یہ سارے کے سارے طالب علم پر اشکارا نہیں ہوتے، جب تک اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک وہ زمینی حقائق یعنی علم الارض سے واقف نہیں ہوگا۔ تو نظری اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اسلامی جغرافیہ، خاص طور پہ قرآنی جغرافیہ، سیرتی جغرافیہ، اسلامی تاریخی جغرافیہ کتنا اہم ہے۔ ناظرین اگر اس کی بات کریں ادبی جغرافیہ کی، تو ادبی جغرافیہ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اشعار میں جو ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں اشعار پڑھتے ہیں عربی اشعار میں ہمیں عجا و سلمہ نامی پہاڑوں یا تہامہ کی خوشگوار راتوں کا ذکر آتا ہے، بنو طے یا اہل حیرہ کا تذکرہ گزرتا ہے، ہندی تلواروں اور قطری نیزوں کی تعریف آتی ہے، مختلف چشموں یا نخلستانوں سے وابستہ داستانوں کے شعر میں موضوع ان کو کہا جاتا ہے یا مختلف داستانوں کو شعر کے اندر بیان کیا جاتا ہے، یا مختلف وادیوں اور صحراؤں کے درمیان دشوار گزار راستوں پر سفر یا میدانوں میں لڑے جانے والے مارکوں کو بیان کیا جاتا ہے، تو ان کے حقیقی مفہوم سے آگاہی سرزمین عرب کی عرضی حقیقتوں سے واقفیت کا تقاضا کرتی ہیں۔ الغرض قرآن و حدیث، سیرت اور تاریخ اور عربی شعر اور ادب سے ذوق سلیم صحیح معنوں میں تب ہی استفادہ ہو سکتا ہے جب فن جغرافیہ آتا ہو اور کم از کم ارض القرآن والاسلام سرزمین عرب کی جغرافیائی حدود ذہن میں ہوں۔ اس کے بغیر سیرت اور تاریخ کے مطالعہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی تاریخی یعنی بالکل گپ اندھیرے میں یا صحرا میں چہل قدمی ہم کر رہے ہیں۔ حدیث و سیرت اور غزوات کا مطالعہ کرتے کرتے قاری یعنی پڑھنے والا جب کسی جگہ کے تذکرے سے گزرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے روشن وادی میں سفر کرتے کرتے اچانک کسی بند غار میں داخل ہو گیا ہو۔ لہٰذا ہمیں علم جغرافیہ اور خاص طور پہ اپنا جو اسلامی تاریخی جغرافیہ، قرآنی، حدیثی، سیرتی جغرافیہ کو سمجھنا ہوگا۔ تو ناظرین آج کے سبق میں ہم اس بات پر پہنچے ہیں کہ ہمیں اس اہمیت کا اندازہ لگا ہے کہ ہمیں کتنا اہم ہے ہمیں اپنا اسلامی جغرافیہ کو سمجھنا۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم باقاعدہ چونکہ سرزمین عرب یہ انبیاء کا مسکن ہے، خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جگہ، قرآن کے نزول کی جگہ، اور اس کے اندر چونکہ مختلف قومیں آباد ہوئی ہیں، ان پہ عذاب آئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سرزمین عرب کا تفصیل کے ساتھ ہم جائزہ لیں گے اور اس کا محل وقوع اور اس کی پوری تقسیم اور اس کے اندر بسنے والی جو ماضی کے اندر قومیں تھیں اور ان کی وجہ سے جو ہے ان کو وہاں پہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آئے یا بعض قوموں کے اوپر نعمتیں نازل کی گئیں اور وہاں پہ انبیاء کون کون سے مبعوث تو انشاءاللہ ہم تفصیل سے اگلے اسباق کے اندر اس کا تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔